وہ سیاہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ کاش وہ اس دن حویلی ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ضلع کو اس محبت کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ارمغان اپنے گھر کے ٹیرس پہ ٹہلتا پرانے سوچوں میں گم تھا۔ ارمغان اور ضلع بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن فاریہ نے اس محبت کو کبھی قبول نہ کیا، اور اسی محبت کی خاطر اس نے ضلع کو موت کے گھاٹ اتار دینے تک کی پلاننگ بنا دی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ ماضی کی تلخ یادوں میں اتنا گم تھا کہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا جسے اس نے اب تک منہ سے بھی نہیں لگایا تھا، اور چائے کے اوپر موٹی ملائی کی تہ جم جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ چائے بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ لیکن اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ ضلع کو وہ اس جگہ سے بہت دور لے جائے گا جہاں ماضی کی کوئی تلخ یاد اسے تنگ نہیں کرے گی۔ وہ اپنا اور ضلع کا ایک چھوٹا سا گھر بنائے گا جہاں سے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس رات کی وہ تلخ یادیں اور حویلی کی دیواروں کی بسی ضلع کی وہ چیختی چیخیں ارمغان کو آج بھی راتوں کو سنائی دیتی تھی۔ اس کی محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ فاریہ سے مزید کوئی نقصان پہنچائے۔ اگر اس کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ فاریہ اس حد تک گر جائے گی کہ اپنی جان سے پیاری عزیز دوست کو اس انسانی بھیڑیوں کے حوالے کر دے گی جو اسے ایک ہی رات میں برباد کر سکتے، اس کی روح تک کانپ جاتی۔ یہ سب سوچ کر اس نے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی تھی ضلع سے، اور اس محبت نے ضلع کو کڑے امتحان میں اتار دیا تھا۔ اس رات کا وہ ڈر آج بھی اس کے کانوں میں گونجتا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں آئے تمام خیالات کو جھٹکتا سیڑھیاں اترتے نیچے گیا جہاں اس کے کمرے میں ضلع پرسکون سو رہی تھی۔ وہ آتا اس کے ماتھے پہ ایک پرسکون بوسہ دیتے، اسے اپنے سینے سے لگاتا، خود بھی گہری نیند سو گیا۔ آج رات یہ حسن کا پیکر تمہارا ہو، صبح تک یہ ارمغان شاہ کے لائق نہیں رہنی چاہیے۔ یہاں کوئی نہیں ہے، جتنا چاہے ایک رات میں اس کو برباد کرو، بس خیال رہے کہ یہ زندہ رہ جائے۔ ارمغان کی سزا یہ بھگتے گی۔ ارمغان اور ضلع ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن فاریہ سے ان کی محبت برداشت نہیں ہوئی۔ وہ خود ارمغان سے عشق کرتی تھی، جس عشق کی خاطر اس نے اپنی جان سے پیاری دوست کو درندوں کے حوالے کرتے۔ رات کا آخری پہر تھا اور شاہوں کی وہ حویلی جو اپنی رونق روشنیوں اور چہل پہل کے لیے مشہور تھی آج ایک بھیانک اور وحشتناک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں نے چاند کو قید کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے کشادہ راہداریوں میں تاریکی مزید گہری ہو رہی تھی۔ آج رات حویلی کے تمام محافظوں اور ملازمین کو کسی نہ کسی بہانے سے رخصت کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں موت کا سا سکوت تھا۔ اسی ویرانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو سائے ضلع کے کمرے کی دہلیز پر آ کر رکے۔ آج کی رات ضلع تمہارے رحم و کرم پر ہوں، فاریہ نے اپنی آنکھوں میں حسد اور انتقام کی آگ لیے دھیمے مگر سپاک لہجے میں کہا۔ میں نے سارا راستہ صاف کر دیا ہے۔ حویلی کا کوئی بندہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے جو اس کی پکار سن سکے۔ صبح ہونے تک یہ ارمغان کے لائق نہیں رہنی چاہیے۔ فاریہ نے بوبی کے شانے پر ہاتھ دبا کر تاکید کرتے ہوئے مزید کہا۔ اپنی مرضی سے جیسے چاہو اس کا غرور خاک میں ملاؤ۔ مجھے اس کی ایسی خاصہ حالت چاہیے کہ ارمغان جب اسے دیکھے تو تڑپ اٹھے۔ ارمغان خود کو بہت بڑا محافظ سمجھتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے ہر رشتے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج اس کا یہ بھرم ٹوٹ جائے گا۔ ارمغان کی دشمنی کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی ہوگا، اور یہ سزا اس لڑکی کے ذریعے پوری ہوگی۔ تم بالکل بے فکر رہو فاریہ ڈارلنگ، بوبی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خبیث انداز میں جواب دیا۔ تم نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں اتارا ہے وہ کام ایسا ہوگا کہ ارمغان تو دور کی بات، یہ لڑکی خود زندگی بھر آئینے کے سامنے جانے سے کترائے گی۔ بس یہ پکا کر لو کہ ارمغان واقعی صبح تک واپس نہیں لوٹے گا نا؟ وہ کل دوپہر سے پہلے اس شہر کا رخ نہیں کر سکتا۔ فاریہ نے نفرت سے بند کواڑ کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اس کی فلائٹ اور کاروباری ملاقاتوں کا شیڈول خود اپنے حساب سے خراب کیا ہے۔ جاؤ، تمہارا شکار اندر بے بس اور خوفزدہ بیٹھا ہے۔ اس کی آوازیں اس موٹے کاٹ کے دروازے سے باہر نہیں آئیں گی، لیکن تم اسے اتنی تکلیف دینا کہ اس کی روح تک لرز جائے۔ میں اب نکل رہی ہوں، تڑکے ہونے سے پہلے یہاں سے غائب ہو جانا۔ یہ کہہ کر فاریہ نے ایک آخری نگاہ اس بند کوارٹر پر ڈالی اور اندھیری راہداری میں گم ہو گئی۔ دروازے کے دوسری طرف کمرے کا منظر بالکل جدا تھا، جہاں ضلع بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی اور اس کی بڑی معصوم آنکھوں میں کوئی اندیکھا
خوف جھلک رہا تھا۔ آج حویلی کا یہ سناٹا اس کے دل کو دہلا رہا تھا۔ ارمغان تو روز کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی فاریہ کا چلن یکسر بدل گیا۔ آج شام فاریہ نے تمام نوکروں کو یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ حویلی میں جراثیم کش اسپرے ہونا ہے، اور خود بھی کسی سہیلی کے ہاں رات رکنے کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ کمرے میں جلتے ہوئے چھوٹے بلب کی دھیمی پہلی روشنی دیواروں پر عجیب سے سائے بنا رہی تھی، اور سردی نہ ہونے کے باوجود ذلے نے خود کو چادر میں مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا۔ یا باری تعالیٰ، ارمغان جلدی لوٹ آئے، مجھے یہاں اکیلے بہت وہم ہو رہا ہے۔ ذلے نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا موبائل دوبارہ اٹھاتے ہوئے دعا کی، مگر سگنل غائب ہو چکے تھے کہ یکایک کمرے کے لاک میں چابی گھومنے کی کرخت آواز ابھری۔ ذلے کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو تھم گئی۔ کون ہے وہاں؟ ذلے نے چونکا دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ کواڑ آہستہ سے کھلا اور ایک دراز قد اجنبی شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے قدم رکھتے ہی کواڑ بند کیے اور اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ بوبی کی وحشیانہ نظریں ذلے کے وجود کو ناپ رہی تھیں، اور اس کے چہرے کی شیطانی ہنسی دیکھ کر ذلے کے پورے جسم کا خون جیسے جم گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے گھسے؟ ذلے نے بستر سے پاؤں نیچے اتارے اور پیچھے ہٹتی ہوئی سنگھار میز کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں کون ہوں؟ اس جھنجٹ میں کیوں پڑتی ہو نازنین؟ بوبی نے دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی نگاہیں ذلے کے ڈرے ہوئے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں، اور یقین مانو جو وقت آج ہم اکٹھے گزاریں گے وہ تمہارے ذہن سے کبھی مٹ نہیں پائے گا۔ اپنی زبان کو لگام دو، ابلاغ بند کرو اور باہر نکلو، ورنہ میں ارمغان کو… ذلے نے اسے تنبیہ کرنی چاہی، مگر بوبی نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ ارمغان؟ بوبی نے ایک مکروہ کہکا لگایا۔ ارمغان شکل دوپہر سے پہلے یہاں پیر نہیں رکھ سکتا میری جان، اور رہی بات میرے آنے کی، تو مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ تمہاری اسی پیاری کزن فاریہ نے خود یہاں کا راستہ دکھایا ہے۔ وہ تو مجھے تمہاری چار دیواری کے باہر خود چھوڑ کر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ذلے کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ فاریہ اس سے بیر رکھتی ہے، یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن وہ اس حد تک گر جائے گی یہ اس کے وہم و گمان میں کبھی نہیں تھا۔ نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ فاریہ ایسا گھناؤنا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ذلے نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھ پر رحم کھاؤ۔ تم جو مانگو گے ارمغان تمہیں دلا دے گا۔ دولت چاہیے میں دیتی ہوں، یہ سب کچھ سمیٹ لو، بس یہاں سے دور ہو جاؤ۔ ذلے نے لرزتے ہاتھوں سے سنگھار میز پر رکھا اپنا گہنوں کا ڈبہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ بوبی نے ایک زوردار جھٹکے سے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے نیچے گرا دیا، جس سے سونے کے تمام زیورات فرش پر بکھر گئے۔ مجھے ان پتھروں اور دھاتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم چاہیے ہو، بوبی نے وحشتناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فاریہ نے مجھے جو صلہ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ان گہنوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے بھائی۔ یہ کہتے ہی بوبی نے ایک درندے کی طرح ذلے پر جھپٹا مارا۔ ذلے نے اپنی بساط پھر طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا اور کمرے کے دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھوں سے ساون بھادو بہہ رہا تھا۔ وہ بمشکل دروازے کے ہینڈل تک پہنچی ہی تھی کہ بوبی نے پیچھے سے اس کے بال بے دردی سے مٹھی میں جکڑ لیے، اسے پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ ذلے کے حلق میں ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ آج تو میرے چنگل سے نہیں نکل سکتی، بوبی نے اسے کھینچ کر بیڈ کی طرف پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ ذلے کا سر بستر کی سائڈ ٹیبل سے جا کر ٹکرایا اور اس کی پیشانی سے سرخی جھلکنے لگی، مگر اس وقت جسمانی تکلیف سے زیادہ اپنی آبرو کا خوف اس کے حواسوں پر حاوی تھا۔ بوبی جب دروازہ اس پر جھپٹنے لگا تو ذلے نے پاس ہی کھڑا ہوا، وزنی شیشے کا لیمپ اٹھا کر پوری طاقت سے بوبی کے سر پر دے مارا۔ لیمپ چور چور ہو کر فرش پر بکھر گیا اور بوبی کے سر سے خون بہنے لگا۔ اسی ایک سیکنڈ کی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذلے نے اپنی زندگی کی پوری طاقت اور تکلیف کو اپنے پکار میں سمیٹا اور اس خوفناک سناٹے کو چیرتے ہوئے ایک دل دوست چیخ ماری۔ کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، ارمغان! یہ پکار اتنی اونچی اور دردناک تھی کہ حویلی کے درد و دیوار بھی ہل کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ بوبی اس کا منہ دوبارہ دبوچ پاتا، اچانک کمرے کے بھاری اور مضبوط کور پر
باہر سے کسی نے اتنی زوردار لات ماری کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ ایک دھماکے کے ساتھ کھل گیا۔ ذلے کی دھندلاتی ہوئی نظروں نے اور بابی کے خوفزدہ آنکھوں نے دیکھا دروازے کے بیچوں بیچ طوفان کی طرح کوئی غیظ و غضب میں کھڑا تھا۔ شاہوں کی اس حویلی کے در و دیوار اگر بول سکتے تو وہ ذلے کی یتیمی، تنہائی اور بے بسی کی گواہی ضرور دیتے۔ وہ اس پرشکوہ محل میں پلنے والی کوئی لاڈلی نہیں تھی، بلکہ اس کا وجود اس گھر میں ایک احسان تلے دبا ہوا تھا۔ ذلے ابھی بمشکل یادوں کے دیس میں 4 برس کی تھی جب اس کے سر سے شفیق پاک تیمور شاہ کا سایہ اٹھ گیا۔ تیمور شاہ کی نگرانی ناگہانی موت نے جہاں پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا، وہیں ذلے کی ننھی سی دنیا بھی اجاڑ گئی۔ عدت کے دن پورے ہوتے ہی ذلے کی ماں کو ان کے مائکے والے آ کر لے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد ان کا دوسرا گھر بسا دیا۔ چھوٹی سی ذلے اپنے تایا جلال شاہ کے پاس حویلی میں رہ گئی۔ جلال شاہ اپنی بھتیجے سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن وہ اپنی شریکی حیات بلقیس بیگم کے سامنے بے بس تھے۔ تائی بلقیس کے دل میں ذلے کے لیے کبھی ممتا پیدار نہ ہو سکی۔ ان کی نظر میں ذلے ایک اضافی بوجھ تھی جسے وہ مجبوری میں جھیل رہی تھی، اور گزرنے کے ساتھ ساتھ بلقیس بیگم کا رویہ مزید کرخت ہوتا چلا گیا اور وہ حویلی کے چھوٹے بڑے کاموں میں ذلے کے الجھائے رکھتی۔ ذلے، بیٹھک کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، دوبارہ چمکاؤ اسے۔ بلقیس بیگم نے حویلی میں چلی آ رہی ملازموں کی فوج سفر موج کے باوجود حکم دیتے ہوئے کہا، ذلے، میرے کپڑے استری کر کے لاؤ جلدی سے۔ سارا دن ایسی ہی ہدایتیں حویلی کی گونجتی رہتی ہیں اور ذلے خاموشی سے بغیر کسی گلے شکوے کے ایک مشین کی طرح چٹی رہتی۔ لیکن اس کڑی دھوپ میں ذلے کے لیے واحد ٹھنڈی چھاؤں اس کی کزن فاریہ تھی، جو جلال شاہ اور بلقیس بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی، اور تائی بلقیس کی تمام تر تلخیوں کے باوجود فاریہ کے دل میں ذلے کے لیے بے پناہ الفت تھی، کیونکہ دونوں ہم عمر تھیں اور بچپن سے ایک ساتھ پروان چڑھی۔ ماما، آپ ذلے سے اتنا کام کیوں کرواتی ہیں؟ ہمارے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں، پھر بھی آپ ہر وقت اسے لتاڑتی رہتی ہیں۔ وہ میری بہن ہے، کوئی خاتمہ تو نہیں۔ فاریہ اکثر اپنی ماں سے ذلے کی خاطر الجھتے ہوئے غصے سے کہتی، پاگل ہو گئی ہے فاریہ، تائی جان تو مجھے سگڑ بنا رہی ہیں، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ تم جاؤ اپنے کالج کا کام کرو مکمل۔ ذلے ہمیشہ مسکرا کر اسے خاموش کرواتی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا دم بھرتی تھیں اور ایک دوسرے کے رازدار تھیں۔ دونوں نے سادی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جہاں ذلے سادگی کا نمونہ تھی جبکہ فاریہ شوخ اور ماڈرن تھی۔ جلال شاہ اور تیمور شاہ کے ایک ہی بہن تھی، سلطانہ شاہ، جن کی شادی 25 سال قبل اسپین میں ہوئی تھی۔ اب خبر آئی تھی کہ سلطانہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا ارمغان شاہ پاکستان آ رہا ہے تاکہ اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد خاندانی کاروبار کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے یہاں قیام کرے۔ آج حویلی میں ایک الگ ہی ہلچل مچی ہوئی تھی اور جلال شاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ بلقیس بیگم نے بھی پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ حویلی کے بڑے باورچی خانے میں صبح سے ہی چولہے دہک رہے تھے اور ذلے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چپکائے مسلسل تپش کے سامنے کھڑی تھی، کیونکہ آج اس نے تائی جان کے حکم پر ارمغان کی پسند کے تمام پکوان، قورمہ، مٹن پلاؤ، ریشمی کباب اور میٹھے میں لبے شیریں اپنے ہاتھوں سے تیار کیے تھے۔ دیکھو لڑکی، ارمغان سالوں بعد آ رہا ہے، اس کی ماں نے اسے ناز و نعم سے پالا ہے، کھانوں میں کوئی کسر نہ رہ جائے، مسالے بالکل درست ہونے چاہیے، اگر ارمغان کو کھانا پسند نہ آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلقیس بیگم باورچی خانے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی اور تحکمانہ انداز میں بولی، جی تائی امی، آپ بالکل فکر نہ کریں، سب کچھ تیار ہے، بس کباب تلنے باقی ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ذائقہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا آپ چاہتی ہیں۔ ذلے نے دوپٹے کے پلو سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، چلو جلدی ہاتھ چلاؤ، اور وہ لوگ ایئرپورٹ سے نکل چکے ہیں، کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بلقیس بیگم بیٹھک کی طرف چلی گئی اور ذلے دوبارہ کام میں مگن ہو گئی، جبکہ اس کے دل میں بھی اس کزن سے ملنے کا ایک انجانہ سا اشتیاق تھا جسے اس نے آخری بار تب دیکھا جب وہ دونوں بہت چھوٹے تھے۔ باہر لاؤنج میں اچانک ہنگامہ بڑھ گیا، گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں آئیں اور حویلی کے بھاری صدر دروازے کھلنے کی آواز گونجی۔ ارمغان شاہ آ چکا تھا اور جلال شاہ نے آگے بڑھ کر اپنے بھانجے کو گلے سے لگایا۔ ارمغان ایک قد آور، چوڑے شانے اور انتہائی پرکشش خط و خال کا مالک تھا، جس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی وجاہت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا تو بالکل ہیرو لگ رہا ہے، سلطانہ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہمارا ارمغان اتنا خوبرو ہو گیا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، سفر سے تھک گئے ہوگے۔ بلقیس بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب
بیٹھک کی طرف بڑھ رہے تھے جب فاریہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی اور اس نے ارمغان کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں حیرت اور ستائش سے پھیل گئی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص تو کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا جس کی گہری بھوری آنکھیں اسے سب سے نمایاں بنا رہی تھی۔ السلام علیکم ارمغان بھائی، فاریہ نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی اور نظریں ارمغان کے چہرے پر ٹک گئیں، کیونکہ وہ پہلی ہی نظر میں ارمغان شاہ کی محبت کا بری طرح شکار ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام فاریہ، ارمغان نے بھی گرم جوشی سے مسکرا کر جواب دیا۔ کیسی ہو تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ماشاءاللہ کافی بدل گئی ہو۔ ارمغان کی اس رسمی سی تعریف نے فاریہ کے دل میں جیسے ہزاروں پھول کھلا دیے۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سفر کیسا رہا؟ فاریہ نے شرما کر پوچھا اور پھر بیٹھک میں بیٹھ کر سب گپ شپ کرنے لگے۔ جلال شاہ سلطانہ کی خیریت پوچھ رہے تھے اور بلقیس بیگم ارمغان سے اس کی پڑھائی کے بارے میں سوالات کر رہی تھی، لیکن اس تمام ہنگامے میں کسی ایک شخص کو بھی ضلع کا خیال نہیں آیا۔ ارے بھائی ارمغان کب سے آیا بیٹھا ہے؟ جاؤ باورچی خانے میں ضلع سے کہو چائے اور لوازمات لے کر آئے، جلدی کرو۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بلقیس بیگم نے ایک ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ باورچی خانے میں ضلع نے سب کچھ ٹرالی پر سجا لیا، جہاں چائے کی پیالیوں سے اٹھتی بھاپ اور تازہ بنے اسنیکس کی خوشبو لاجواب تھی۔ اس نے اپنا ہلکے گلابی رنگ کا سوتی دوپٹہ سر پر جمایا، جیسے کچن کی گرمی کی وجہ سے اس کا گورا رنگ مزید تمتما رہا تھا اور بغیر کسی میک اپ کے وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ٹرالی کو دھکا دیا اور بیٹھک کی طرف چل پڑی۔ بیٹھک کے بھاری پردے ہٹا کر جیسے ہی ضلع اندر داخل ہوئی، کمرے میں جاری گفتگو کا شور اس کے لیے بس پس منظر میں چلا گیا، اور اس کے قدموں کی آہٹ سن کر ارمغان نے، جو اس وقت فاریہ سے کسی بات پر مسکرا کر بات کر رہا تھا، بے ساختہ دروازے کی طرف گردن موڑی اور وہیں اسے ایک لمحے میں وقت جیسے تھم سا گیا۔ ارمغان کی گہری آنکھیں ٹرالی پکڑے کھڑی اس لڑکی پر ٹھہر گئی جس کا ہلکا گلابی سوٹ اور ماتھے پر بکھری چند لٹیں اسے دنگ کر گئیں، اور ضلع نے نظریں اٹھائیں تو اس کا سیدھا سامنا ارمغان کی پرکشش گہری نگاہوں سے ہوا، جس کی شدت نے ضلع کو اندر تک سہمنے پر مجبور کر دیا اور وہ بے اختیار اپنی نظریں چرا گئی۔ آ گئی تم؟ رکھو یہاں چائے اور تم جاؤ واپس۔ بلقیس بیگم کی تیز آواز نے جیسے اس سحر کو توڑا جو ان دونوں کے درمیان ایک پل کے لیے قائم ہوا تھا، مگر ارمغان ابھی تک اسی طرح ضلع کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کون ہے مومانی جان؟ ارمغان نے ضلع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک عجیب سے سرشاری اور تجسس میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ ارمغان، یہ ضلع ہے، تیمور انکل کی بیٹی، ہماری کزن۔ اس سے پہلے کہ بلقیس بیگم کو کڑوا جواب دیتی، فاریہ نے، جس کے چہرے پر ایک ناگوار سی لکیر ابھری تھی، فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوہ۔ ارمغان کے لبوں سے بس یہی نکلا، لیکن اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ سراپا قیامت ہوگی۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولا، السلام علیکم ضلع۔ وعلیکم السلام۔ ضلع نے بمشکل نظریں اٹھا کر ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی کچھ بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا، چائے کے کپ میز پر رکھے، اور تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ ارمغان کی نظریں دروازے کے اس پار جاتے ہوئے ضلع کے وجود کا پیچھا کرتی رہیں، اور دوسری طرف صوفے پر بیٹھی فاریہ کی مٹھیاں بھیج گئیں، کیونکہ اس نے ارمغان کی آنکھوں میں ضلع کے لیے وہ چمک دیکھ لی تھی جو وہ اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی، اور ایک ہی پل میں دونوں کی دوستی کے درمیان ایک اندھیری کالی دیوار کھڑی ہو گئی۔ شاہ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، لیکن اس سکون کے پیچھے کئی طوفان سر اٹھا رہے تھے۔ ارمغان شاہ، جو اپنی فٹنس کے معاملے میں حد درجہ حساس تھا، وہ پڑھتے ہی جاگنگ کے لیے نکل پڑتا، اور لان میں دوڑتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار کل شام والا وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے میناروں کو چھو رہی تھی، ارمغان پسینے میں شرابور واپس لوٹا اور سیدھا باورچی خانے کا رخ کیا، جہاں ضلع ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جاگی اور چولہے پر آملیٹ بنا رہی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ارمغان شاہ کھڑا تھا، سفید ٹریک سوٹ میں ملبوس، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ وجیحا لگ رہا تھا، اور ضلع کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ السلام علیکم، ضلع نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام ضلع، ارمغان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کاؤنٹر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اتنی جلدی جاگ جاتی ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ اس حویلی میں صرف میں ہی ارلی برڈ ہوں۔ جی، مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے، تائی جان کو وقت پر ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔
ضلع نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ارمغان نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی سادگی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کیا میں ایک گلاس فریش اورنج جوس پی سکتا ہوں؟ ارمغان نے کاؤنٹر پر ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ یا پھر مجھے کوک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ ضلع نے جلدی سے فریج سے مالٹے نکالے اور مشین کی طرف بڑھی، جبکہ ارمغان وہیں کھڑا رہا، اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ ضلع، تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے کہاں تک پڑھائی کی ہے اور تمہارے مشاغل کیا ہیں؟ میرا مطلب سارا دن کچن میں تو نہیں گزرتا ہوگا؟ ارمغان نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے گریجویشن مکمل کی ہے، اس کے بعد تائی جان نے کہا کہ گھر کے کام سیکھنا ضروری ہے۔ ضلع نے جوس نکالتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے اداسی لہرائی۔ شوق تو بہت ہے، مطالعہ کرنا، پینٹنگ کرنا، لیکن اب وقت نہیں ملتا۔ پینٹنگ؟ واؤ، یہ تو بہت اچھا مشغلہ ہے۔ ارمغان کو اس کی آواز میں چھپا درد محسوس ہوا تو اس نے ڈھارس بندھائی۔ تمہیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، انسان کو اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ یہ لیجیے آپ کا جوس۔ ضلع نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور ارمغان نے گلاس سامتے ہوئے اس کی انگلیوں کو ہلکا سا چھوا، جس سے ضلع کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شکریہ، ویسے تمہارے ہاتھ کے بنے کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ کل رات کا ڈنر بھی کمال کا تھا۔ ارمغان نے جوس کا سپ لیتے ہوئے سراپا تحسین انداز میں کہا۔ آپ کو پسند آیا؟ یہ جان کر خوشی ہوئی۔ ضلع کے لبوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ آئی اور ارمغان جوس کا سپ لیتے ہوئے اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ کبھی اسپین کے موسم کا ذکر کرتا تو کبھی بچپن کی کوئی یاد تازہ کرتا۔ ضلع جو شروع میں بہت جھجک رہی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے دوستانہ لہجے کی وجہ سے کھل گئی۔ اسی دوران فاریہ، جو رات بھر ارمغان کے خواب دیکھتی رہی، خوشگوار موڈ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ وہ سیدھی باورچی خانے کی طرف بڑھی تاکہ ارمغان کو سرپرائز دے سکے، لیکن دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم منجمد ہو گئے، کیونکہ اندر کا منظر اسے سینے پر سانپ لوٹانے کے لیے کافی تھا۔ جہاں ارمغان ضلع کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا اور وہ جس طرح ضلع کو دیکھ رہا تھا، وہ فاریہ کی برداشت سے باہر تھا۔ گڈ مارننگ ارمغان، فاریہ نے مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ او گڈ مارننگ فاریہ، ارمغان نے مڑ کر دیکھا۔ دیکھو تمہاری کزن کتنی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، اتنی صبح سب کے لیے ناشتہ بھی تیار کری ہے اور اتنی اچھی باتیں بھی کرتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے ہی سگر۔ فاریہ کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان گزر گیا، پھر اس نے ضلع کو وہاں سے بھگانے والے انداز میں کہا۔ ضلع، تم اپنا کام کرو، ماما پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں۔ ارمغان، آج میرا پلان ہے کہ ہم شہر گھومنے جائیں، میں نے کچھ بہت اچھے اسپاٹس شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ پھر وہ ارمغان کی طرف مڑی۔ سوری فاریہ، آج مجھے انکل کے ساتھ کچھ بزنس میٹنگز میں جانا ہے، شاید شام کو وقت ملے۔ ارمغان نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے ہوئے معذرت کی۔ فاریہ کا چہرہ اتر گیا، کیونکہ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ارمغان کی توجہ اس پر نہیں بلکہ پیچھے کھڑی ضلع پر ہے۔ ارمغان کا جوس ختم ہوا تو اس نے گلاس کاؤنٹر پر رکھا، ضلع کو ایک آخری بار مسکرا کر دیکھا اور سی یو لیٹر کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ فاریہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل غصے اور حسرت سے کھول رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے اتنی باتیں کرنے کی؟ فاریہ نے ضلع کی طرف دیکھا، جو دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، اور دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ فاریہ، وہ جو باتیں کر رہے تھے میں نے تو بس جواب دیا تھا۔ ضلع حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بند کرو اپنا یہ معصومیت کا ناٹک، میں سب سمجھتی ہوں، فاریہ نے زہریلے لہجے میں دھمکایا۔ یاد رکھنا ضلع، وہ صرف میرا ہے اور میں کسی تیسرے کو اپنے راستے میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر فاریہ پیر پٹکتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر فاریہ دیوانہ وار ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی، اور اس کا پارا ساتویں آسمان پر تھا کہ کسی بھی طرح اس پٹاخے کو ارمغان کی نظروں میں خاک کرنا ہے۔ اس ضلع کی معصومیت کا نقاب اگر ارمغان کے سامنے تار تار ہو جائے اور اس کا دامن داغدار نظر آئے تو ارمغان اس کے سائے سے بھی دور بھاگے گا۔ فاریہ نے اپنی آنکھوں میں انتقام کی چمک لاتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس نے بیٹھ پر اچھالا ہوا آئی فون اٹھایا اور ایک مخصوص نمبر گھمایا جو بابی کا تھا۔ وہ آوارہ مشن اور رئیس زادہ فاریہ کی انگلیوں پر ناچنے والا مہرہ تھا۔ صبح صبح اس بندہ ناچیز پر یہ عنایت کیسے ہوئی فاریہ جان؟ دوسری طرف سے بوبی نے لائن پر آتے ہی چاشنی بھرے لہجے میں پوچھا۔ بوبی، اپنے فضول جملے بند کرو، مجھے تمہاری فوری مدد چاہیے اور معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہے بھائی۔ فاریہ نے غصے سے لب بھینچتے ہوئے اسے ٹوکا۔
تمہارا حکم سراخوں پر یار، بتاؤ تو صحیح کس کی شامت آئی ہے اور کس کا حساب برابر کرنا ہے؟ بوبی نے دوسری طرف سے لاپرواہی سے ہنستے ہوئے دریافت کیا۔ مجھے کسی کا سر نہیں قلم کروانا، بلکہ اس حویلی کی لاڈلی ضلع کی دھجیاں اڑانی ہیں۔ تمہیں وہ یاد تو ہے نا؟ فاریہ نے دھیمی اور زہریلی آواز میں اس کے صحن پر دستک دی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ سادگی کے لبادے میں ایک قیامت ہے ضلع۔ او مائی گاڈ فاریہ! بوبی کے لہجے میں ابال آ گیا۔ اس حسن مجسم کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ بولو کیا گل کھلانا ہے اس کے ساتھ؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے ایسے چنگل میں پھنساؤ کہ وہ زندگی بھر اس چوکھٹ پر سر اٹھانے کی جوگی نہ رہے۔ فاریہ نے اپنی گھناؤنی چال اس کے سامنے رکھی۔ حویلی کے راستے اور وقت کا تعین میں خود کروں گی۔ تمہیں اسے تنہائی میں دبوچنا ہے اور کچھ ایسی نازیبا ویڈیوز بنانی ہیں جنہیں دیکھ کر ارمغان اسے دھکے مار کر باہر پھینکتے۔ فاریہ یہ کام تو چٹکیوں میں ہو جائے گا یار، بوبی نے دوسری طرف سے گھٹیا کہہ لگایا۔ اور ضلع جیسے خودرش ہوروش کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تو ویسے بھی میرا کرش رہی ہے، بس تم ہری جھنڈی دکھاؤ، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بہت جلد تمہیں بلاوا بھیجوں گی، لیکن یاد رہے کہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ ارمغان کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت بھرنی ہے ہمیں۔ فاریہ نے کال کاٹی تو اس کے چہرے پر ایک سحر آلود مسکراہٹ ابھری۔ اب دیکھتی ہوں ضلع شاہ، تم ارمغان کے سامنے اپنی اس پاک دامنی کا ڈھنڈورا کیسے پیٹتی ہو۔ فاریہ نے حقارت سے دیوار کو گھورا کہ حسد کی یہ چنگاری اب شاہ حویلی کے سکون کا راکھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ ارمغان! یہ محض ایک پکار نہ تھی، بلکہ ایک مظلوم روح کی وہ دہائی تھی جس نے شاہ حویلی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور بوبی نے بوکھلا کر ضلع کا گلا گھونٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ناپاک ہاتھ ضلع کو دبوچ لے، کمرے کا وسیع اور مضبوط کواڑے کھولناک دھماکے کے ساتھ چور چور ہو کر اندر آ گرا اور آندھی کی طرح ارمغان شاہ اندر داخل ہوا۔ موسم کی خرابی اور فلائٹ منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ آدھی رات کو ہی لوٹ آیا تھا، اور صحن میں قدم رکھتے ہی یہ دلدوز چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کمرے کا بدترین منظر دیکھتے ہی ارمغان کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئی۔ جہاں اس کی پھول جیسی ضلع بیٹھ کے کونے میں سہمی ہوئی سسک رہی تھی اور اس کے سامنے وہ بھیڑیا بوبی کھڑا تھا۔ تیرا نام و نشان مٹانے آ گیا ہوں میں، حرام زادے! ارمغان غیظ و غضب سے چنگاڑا اور ایک ہی پل میں بوبی پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ بوبی کو سنبھلنے یا بچاؤ کا ایک سیکنڈ بھی نہ ملا اور ارمغان کا ایک سنگ مرمر جیسا وزنی مکہ سیدھا اس کے منہ پر پڑا، جس سے اس کے جبڑے کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی اور بوبی اڑتا ہوا سنگھار میز سے جا ٹکرایا، جہاں مہنگے عطر اور شیشے کے گلدان فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئے اور بوبی کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ لیکن ارمغان کا لاوا تو اب بھی پھٹا تھا۔ بھائی، تیری یہ جرت کہ تو نے اس پاک وجود کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ ارمغان نے اسے بال بیرونی مٹھی میں جکڑ کر دیوار سے پٹک دیا اور اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ تیری یہ مجال کہ میرے قلعے میں گھس کر میری شان پر ہاتھ ڈالے؟ ارمغان نے بے رحمی سے اتنے مکے اور لاتے بوبی کے چہرے اور پسلیوں پر رسید کی کہ وہ خون کا لوٹا بن گیا، جبکہ ضلع سائڈ ٹیبل کے پاس گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں سے رو رہی تھی۔ اور ارمغان کا یہ رویہ، یہ روپ دیکھ کر وہ خوفزدہ تو تھی، لیکن اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا کہ اس کا محافظ آ چکا ہے پہرے پر۔ خدا کا واسطہ مجھے بخش دو، مجھ پر رحم کرو۔ بوبی فرش پر رینگتا ہوا خون کے گھونٹ تھوک کر گڑ گڑایا، کیونکہ اس کا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے یہ سب خود نہیں کیا، مجھے تو سپالی دی گئی تھی یہاں آنے کی۔ اپنی گندی زبان سے سچ اگل، ورنہ یہیں تیرا مزار بنا دوں گا۔ تجھے کس نے بھیجا یہاں؟ ارمغان جو اس کا سر کچلنے کے لیے بوٹ اٹھا چکا تھا، اچانک رک گیا اور اس کی آنکھیں انگارے بن گئی تھی۔ اس نے جھک کر بوبی کا چہرہ اوپر اٹھایا اور کہا، اگر ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا تو زندہ دفن کر دوں گا۔ فاریہ شاہ نے پٹری پر چڑھایا مجھے۔ بوبی نے اپنی ہڈیاں بچانے کی خاطر سارا چھٹا کھول دیا۔ وہ میری دوست ہے، اسی نے بتایا تھا کہ حویلی خالی ہوگی، اور اسی نے اوپری راستے سے مجھے اندر بھیجا اور کہا کہ ضلع کا دامن تار تار کر دو تاکہ ارمغان اس سے گھن کھانے لگے۔ میرے پاس اس کی چیٹ اور ریکارڈنگز موجود ہیں یار۔ یہ انکشاف ہونا تھا کہ ارمغان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ فاریہ، اس کے اپنے خون نے یہ خباثت کی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بوبی پر مزید خونخوار ہوئی اور اس نے بوبی کا سر پوری قوت سے فرش پر دے مارا، جس سے بوبی کا رہا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ارمغان نے بوبی کے ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑ دیا اور اسے مردہ حالت میں چھوڑ کر وہ ضلع کی طرف بڑھا۔
جو ابھی تک صدمے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا قیمتی کوٹ اتارا اور نہایت شفقت سے اس کے لرزتے ہوئے کندھوں پر ڈال دیا۔ ذلے ارمغان کی آواز کا وہ جلال ایک ہی پل میں موم ہو گیا، اور اب وہاں صرف ایک تڑپ تھی۔ تم بالکل محفوظ ہو میری جان، اب کوئی بلا تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ جب تک میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ذلے نے جب اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے ارمغان کو دیکھا تو اس کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زاروں قطار روتی ہوئی اس کے حصار میں آ گئی، جس پر ارمغان کا دل پسیج گیا کہ اسے کائنات کی تمام خوشیاں لا کر دے دے، لیکن اس نے اپنے جذبات پر بند باندھا اور اس رات ذلے کو آرام دہ نیند سلا کر خود ساری رات اس کے دہلیز پر تلوار بنے پہرا دیتا رہا۔ حویلی کے دوسرے عالیشان کونے میں قاریہ شاہ اپنے نرم و قداس بستر پر بے خبر سو رہی تھی اور اس کے لبوں پر مکارانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے اس بات کی رتی برابر بھی خبر نہ تھی کہ ارمغان لوٹ چکا۔ اس کا بنا ہوا جال اب اس کی اپنی گردن کا پھندا بننے والا ہے۔ وہ خوابوں کی دنیا میں تھی کہ صبح ہوگی، ذلے کا تماشا بنے گا، ارمغان اسے دھکے دے کر رسوا کرے گا اور پھر قاریہ ارمغان کے دل کی ملکہ بن جائے گی۔ وہ اسی شیطانی خاموشی میں گم تھی جو کسی بھیانک زلزلے کے پہلے ہوتی ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب جلال شاہ اور بلقیس بیگم ایک قریبی عزیز کی تعزیت سے فارغ ہو کر حویلی لوٹے۔ دونوں رات بھر کے جاگے ہوئے تھے اور چہروں پر تھکان صاف عیاں تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مرکزی ہال میں قدم رکھا وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین چمٹ گئی۔ ہال کے عین وسط میں ایک لہو لہان شخص رسیوں سے جکڑا ہوا فرش پر پڑا سسک رہا تھا اور اس کے سامنے صوفے پر ارمغان شاہ برجمان تھا، جس کی آنکھیں جاگنے اور غیظ و غضب کی شدت سے انگارہ ہوئی تھی، اور اس کی شخصیت سے ایسی دہشت ٹپک رہی تھی کہ جلال شاہ جیسا باروک شخص بھی ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ ارمغان بیٹا، یہ کیا معاشرہ ہے اور یہ ادموا شخص کون ہے یہاں؟ جلال شاہ نے ہکلاتے ہوئے سامنے قدم بڑھایا، جبکہ بلقیس بیگم تو خوف کے مارے اپنے شوہر کے پیچھے چھپ گئی۔ ارمغان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی گرجدار آواز پورے دلان میں گونجی۔ اس درندے کا تعارف آپ کی لاڈلی بیٹی فاریہ کروائے گی۔ رحیم بابا، اس نے حویلی کے پرانے خادم کو زور سے پکارا، جاؤ اور فاریہ کو اس وقت نیچے اتار کر لاؤ، کہو کہ اس کے استقبال کی تیاری مکمل ہو چکی۔ چند ہی منٹوں کے بعد فاریہ سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے ایک مہنگا زرق پر سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر مصنوعی معصومیت سجا رکھی تھی تاکہ ذلے کی بربادی کا تماشا دیکھ کر محفوظ ہو سکے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ ہال کے منظر پر پڑی جہاں خون میں لت پت بوبی، غصے سے کانپتا ارمغان اور حیرت زدہ والدین کھڑے تھے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور قدم سیڑھیوں پر ہی منجمد ہو گئے۔ آؤ فاریہ بیگم، آؤ۔ ارمغان نے اپنے لبوں پر ایک زہر آلود مسکراہٹ سجاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو تمہارا خاص مہمان رات سے تمہارا راہ تک رہا ہے۔ تم نے تو اس کی خاطر تواضع کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن میں نے اس کی پذیرائی کچھ اپنے انداز میں کر دی۔ فاریہ نے خشک حلق سے تھوک نگلتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ ارمغان، یہ تم کیا بے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں اس بازار کے انڈے کو جانتی تک نہیں، یہ یہاں کیسے گھسا؟ فرش پر تڑپتے ہوئے بابی نے جب دیکھا کہ فاریہ صاف مکر رہی ہے تو اس کا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا، آپ اپنی زبان سے جھوٹ مت بک فاریہ۔ بابی نے روتے اور کراتے ہوئے ہال میں شور مچایا، جلال انکل، اس مکار لڑکی سے پوچھئے، یہ میری دوست ہے اور اسی نے رات کو حویلی کا اوپی چور دروازہ کھول کر مجھے اندر اتارا تھا۔ اس نے مجھے بھاری رقم کا لالچ دیا اور کہا کہ جا کر ذلے کا دامن داغدار کر دو تاکہ ارمغان اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ میرے پاس اس کی سازش کا پورا کھٹا چٹا موجود ہے۔ بوبی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا جسے ارمغان نے پہلے ہی برآمد کر کے میز پر رکھا ہوا تھا۔ ارمغان نے آگے بڑھ کر وہ فون اٹھایا اور ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی۔ خاموش ہال میں فاریہ کی اپنی آواز زہر گھولنے لگی، بوبی، میں نے سارا میدان صاف کر دیا ہے اور ذلے اس وقت اکیلی ہے، تمہیں اسے اس حد تک رسوا کرنا ہے کہ وہ ارمغان کے لائق ہی نہ رہے۔ کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں صبح اس کا جنازہ اٹھتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ریکارڈنگ ختم ہوتے ہی وہاں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کوئی قبرستان ہو۔ بلقیس بیگم نے صدمے اور خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ جلال شاہ کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کی غیرت پر تپتا ہوا لوہا رکھ دیا ہو۔ ان کی اپنی سگی اولاد اتنی گھناؤنی نکلے گی کہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ نہیں بابا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ میری آواز نہیں ہے بلکہ اس نے کوئی سافٹ ویئر استعمال کر کے مجھے پھنسایا ہے۔ فاریہ ابھی بھی ڈھٹائی سے انکار کر رہی تھی، حالانکہ اس کا پورا جسم پسینے سے ربور ہو چکا تھا۔ بس اپنی ہی بکواس بند کرو فاریہ،
ارمغان کی چگھاڑ نے اسے وہیں گونگا کر دیا۔ تمہارا یہ مکرو چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ تم ایک بیمار، حسد کی ماری اور گھٹیا عورت ہو۔ تم نے یتیم اور معصوم لڑکی کے آبرو کا سودا صرف اس لیے کیا کیونکہ تم مجھ سے کچھ سستی امیدیں لگا بیٹھی تھی۔ تم جیسی ناپاک عورت کے سائے سے بھی مجھے شدید گھن آتی ہے۔ ارمغان کے منہ سے اپنے لیے حقارت آمیز الفاظ سن کر فاریہ کا دماغی توازن جیسے یکسر جواب دے گیا اور اس کی آنکھوں میں جنون کی وحشت اتر آئی جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا کھیل چوپٹ ہو چکا ہے اور جس شخص کے لیے اس نے یہ سارا پاپ کیا وہ اس سے نفرت کر رہا ہے تو وہ ایک دم زخمی بلی کی طرح بوبی پر جھپٹ پڑی۔ یہ سب کچھ تیری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے کمینے انسان۔ اس نے اپنے تیز ناخن بوبی کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ اگر تم یہ کام ڈھنگ سے کر لیتے اور اس ضلع کو اسی وقت برباد کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج ارمغان صرف میرا ہوتا۔ ہاں، میں نے کیا ہے سب کچھ کیونکہ میں ارمغان سے محبت کرتی ہوں اور وہ صرف میرا ہے، اس دو کوڑی کے یتیم ضلع کا نہیں۔ وہ استریائی انداز میں دھاڑنے لگی۔ ایک زوردار اور کڑکتے ہوئے تھپڑ کی آواز سے فاریہ کی چیخیں حلق میں ہی دب گئیں۔ جلال شاہ نے اپنی زندگی کا پورا غصہ سمیٹ کر اس کے منہ پر رسید کیا جس سے فاریہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ جلال شاہ کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے اور چہرے غصے سے سرخ تھا۔ جس بچی کو میں نے اپنے سگے بھائی کی آخری نشانی سمجھ کر پالا، تم نے اسی کی عزت بازار میں نیلام کرنے کی کوشش کی۔ تجھ جیسی سانپ کی نسل پیدا کرنے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد رہتا۔ بلکیس بیگم وہیں فرش پر ڈھیر ہو کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اس وقت انہیں اپنے کیے گئے وہ تمام مظالم یاد آ رہے تھے جو انہوں نے سالوں سے ضلع پر ڈھائے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران سیڑھیوں کے اوپر دیوار کی اوٹ میں کھڑے ضلع یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں سے خاموشی سے اشک بہہ رہے تھے کہ فاریہ کی اصلیت جان کر اس کا دل ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ ارمغان نے بوبی کو گریبان سے جکڑا اور اسے کتے کی طرح گھسیٹتا ہوا حویلی کے مین گیٹ کی طرف لے گیا۔ وہاں کھڑے چوکیداروں کو بلا کر اس نے بوبی کو ان کے حوالے کیا۔ اسے پولیس کے تھانے پہنچاؤ اور اس پر گھر میں گھس کر ڈکیتی اور اقدام قتل کا سنگین پرچہ کٹواؤ۔ اس خبیث کی شکل مجھے دوبارہ حویلی کے آس پاس نظر نہ آئے۔ پھر وہ واپس ہال میں لوٹا تو اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا جلال اور حتمی فیصلہ تھا۔ اس نے جلال شاہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک شرمندگی کے بوجھ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تایا جان، ارمغان کی آواز اب دھیمی مگر انتہائی فولادی تھی۔ ضلع اس گھر میں ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی بن کر رہ رہی تھی اور کل رات جو کچھ ہوا اس نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ وہ اس حویلی میں اب ایک لمحے کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ جلال شاہ نے نم آنکھوں سے ارمغان کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں اپنے مرحوم بھائی کی امانت کی لاج نہیں رکھ سکا۔ میں واقعی مجرم ہوں، آپ مجرم نہیں ہیں، لیکن اپنے ضلع کو مزید کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ارمغان نے ایک گہری سانس لی اور اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ میں ضلع سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ رشتہ کوئی کل یا پرسوں نہیں بلکہ ابھی اسی وقت قائم ہوگا۔ یہ الفاظ سماعتوں سے ٹکراتے ہی فاریہ نے جو صوفے پر بڑی سزک رہی تھی صدمے سے سر اٹھایا۔ اس کی دنیا مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ بلکیس بیگم نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولنا چاہا لیکن جلال شاہ نے سخت نظروں سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اگر تمہارا یہی حتمی فیصلہ ہے ارمغان تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے بہتر میری بھتیجی کا نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ جلال شاہ نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی رضامندی دے دی۔ ارمغان نے سیڑھیوں کی طرف نگاہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ضلع وہیں موجود ہے۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں کے پائے تک آیا اور نرمی سے پکارا، ضلع نیچے آ جاؤ۔ ضلع ڈرتی جھجکتی اور لرزتے قدموں سے نیچے اتری۔ ارمغان اس کے قریب گیا اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سب کے سامنے انتہائی وقار سے پوچھا، ضلع میں تمہاری زندگی کا آفیشیل محافظ بننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرو گی؟ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تم کسی غم کی ہوا بھی نہیں چھونے دوں گا۔ ضلع کے دل میں اس وقت جذبات کا ایک طوفان مچل رہا تھا کہ کل رات جس شخص نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی آبرو بچائی تھی آج وہی اس کی عزت کا تاج بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آنسوؤں کے دھندلے میں ارمغان کی آنکھوں میں وہ سچائی اور خالص محبت دیکھی جس کی وہ بچپن سے پیاسی تھی۔ اس نے شرم اور تشکر سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ جلال شاہ نے فوراً محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلاوا بھیجا کہ حویلی کا وہ ہال جو کچھ دیر پہلے نفرت اور سازشوں کا اکھاڑا تھا اب ایک پاکیزہ رشتے کے بندھن کا گواہ بننے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ ایک طرف جلال شاہ ارمغان بیٹھے تھے اور دوسری طرف بلکیس بیگم نے روتے ہوئے ضلع کے سر پر سرخ چادر اڑائی
جبکہ فاریہ کو اسی کے کمرے میں قفل لگا کر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ مزید کوئی تماشا نہ کھڑا کر سکے۔ مولوی صاحب کی پروقار اور روبدار آواز ہال میں گونجی۔ سلے شاہ بنت تیمور شاہ، کیا آپ کو ارمغان شاہ ابن خرم شاہ اپنے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ سلے کی آنکھوں میں پگھلا ہوا آنسو کا ایک قطرہ ٹوٹ کر اس کی مہندی رچے ہاتھ پر گرا اور اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو معتبر محسوس کیا۔ قبول ہے کہ صدا فضا میں گونجی۔ 3 بار یہ الفاظ ادا ہونے کے بعد ارمغان کی طرف رخ کیا گیا تو اس نے بھی پورے فخر اور اطمینان سے کہا، قبول ہے۔ ارمغان کی آواز میں ایسی جرأت تھی جس سے اس نے کائنات کی سب سے بڑی جنگ فتح کر لی ہو۔ اور پھر مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ نکاح کے فوراً بعد ارمغان اپنی جگہ سے اٹھا اور زلے کے پاس آیا۔ اس نے جلال شاہ اور بلقیس بیگم کی موجودگی میں زلے کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ وہ ہاتھ جو صبح تک خوف سے لرز رہا تھا اب ارمغان کے حصار میں بالکل محفوظ تھا۔ چلو میری جان، ارمغان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو مزید اس سویری کے احسان تلے نہیں رہو گی، بلکہ تمہاری اپنی سلطنت تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضلع نے ارمغان کے قدم سے قدم ملایا اور اس کی نم آنکھوں میں اب ماضی کے دکھوں کے بجائے ایک نئی خوبصورت اور زندگی کی امید چمک رہی تھی، کیونکہ رات کی سیاہی یکسر چھٹ چکی تھی اور ان دونوں کی محبت کی ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ارمغان نکاح کے اگلے ہی دن ضلع کو ساتھ لے کر شہر کے ایک نہایت ہی پرسکون، سرسبز اور پوش علاقے میں واقع اپنے نئے عالیشان بنگلے میں شفٹ ہو گیا۔ یہ نیا گھر ارمغان نے اپنی زندگی کی تمام تر محبتیں سمیٹ کر خریدا تھا، جس کا گوشہ گوشہ اب ضلع کے قدم سے مہکنے والا تھا۔ سب سے بڑی اور خوشگوار حیرت تو تب ہوئی تھی جب ثریا پھوپھو کو اسپین میں ان تمام حالات کی بھنک ملی اور وہ اگلی ہی دستیاب فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئی۔ جب انہوں نے حویلی میں ڈھائے جانے والے مظالم اور فاریہ کی اس گھناؤنی سازش کا سنا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ضلع کو اس پرسکون گھر میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ممتا کی وہ کھوئی ہوئی چمک لوٹ آئی جو ضلع نے بچپن میں گنوا دی تھی۔ ثریا بیگم نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے ضلع کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دیر تک اس کا ماتھا چومتی رہی جہاں ممتا کی برسات ہو رہی تھی۔ میری پیاری بچی، میری معصوم جان، ثریا بیگم کی آواز میں ممتا کا وہ سحر تھا جس کی لوری سننے کو ضلع عمر بھر ترستی۔ مجھے معاف کر دینا میری جان کہ میں بہت دور بیٹھی تھی اور مجھے اندازہ ہو ہی نہ سکا کہ میرے بھائی کی اس قیمتی امانت کے ساتھ اس حویلی میں کیا سلوک کیا جاتا رہا، لیکن آج کے بعد تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میری سگی بیٹی ہو، اور شاہ حویلی نے تمہیں جتنے بھی زخم دیے ہیں میرا ارمغان اپنی بے پناہ محبت سے ان سب پر مرہم رکھے گا۔ ضلع جو اب تک اپنے ضبط کے بندھن باندھے ہوئے تھی ثریا پھوپھو کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ ارمغان کچھ فاصلے پر کھڑا ایک پرسکون اور دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کو نہار رہا تھا اور اسے یوں لگا جیسے آج اس کی کائنات مکمل ہو گئی ہو۔ آج ارمغان اور ضلع کی دعوت ولیمے کا دن تھا اور ثریا بیگم نے اپنی اکلوتی لاڈلی بہو کے لیے شہر کے سب سے پرتعش بینکویٹ ہال کا انتخاب کیا۔ ہال کو ضلع کی نفاست پسند طبیعت کے عین مطابق سفید اور گلابی موتیا کے تازہ پھولوں اور مدھم سنہری روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا تاکہ ہر چیز پروقار لگے۔ نئے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں ضلع آئینے کے سامنے کھڑی خود کو نہار رہی تھی۔ اس نے ہلکے پنک اور چاندنی سلور رنگ کا انتہائی دلکش اور بھاری عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کا میک اپ اتنا لائٹ اور نیچرل تھا جس نے اس کی معصومیت اور حسن کو 4 چاند لگا دیے، جبکہ بالوں میں پروئے گئے سفید پھول اور ماتھے پر دمکتا جھومر اسے کسی پرستان کی شہزادی جیسا روپ دے رہا تھا۔ کمرے کے وسطی کواڑ کھلنے کی دھیمی سی سرسراہٹ ہوئی اور ارمغان اندر داخل ہوا۔ اس نے گہری نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس میں اس کی مردانہ اور پرکشش شخصیت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی، اور آئینے کے سامنے سجی کھڑی ضلع کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے، کیونکہ اس کی نظروں میں اس وقت جو ستائش جادور والہانہ پن تھا اس نے ضلع کے دل کی دھڑکنوں کا نظام ہی درہم برہم کر دیا۔ ارمغان نہایت دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کے سحر انگیز عکس کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کو اس کے نازک کندھوں کے قریب جھکایا۔ اللہ کی پناہ، ارمغان کی مخملی اور سحر انگیز سرگوشی کمرے کے سکون میں گھلنے لگی۔ اپنی اس قاتلانہ معصومیت کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ضلع، کیونکہ آج مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں میری اپنی ہی محبت میری اس حور کو نظر نہ لگا دے۔ ضلع کے گورے گالوں پر حیا کی گلابی رنگت دوڑ گئی اور اس نے شرما کر اپنی گھنی پلکیں جھکا لی۔ آپ ہی نا،
آپ خود بھی بہت کمال لگ رہے ہیں اس سوٹ میں۔ ارمغان نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لیا اور اس کی انگلیوں کے پوروں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تو پھر چلے مسز ارمغان شاہ، دنیا کو بتائیں کہ میری قسمت کا ستارہ کتنا چمکدار ہے۔ ولیمے کی یہ محفل انتہائی شاندار تھی، جہاں جلال شاہ اور بلقیس بیگم بھی شریک تھے، مگر ان کے چہروں پر شرمندگی اور ندامت کے گہرے سائے تھے، جبکہ فاریہ کو وہ اس کے بھیانک انجام اور اکیلے پن کے ساتھ حویلی کی تاریکیوں میں ہی چھوڑ آئے تھے، اور اس کا تذکرہ تک اس پاکیزہ محفل میں نہیں کیا گیا تھا۔ سب کی نگاہیں اسٹیج پر جلوہ افروز اس خوبصورت جوڑے پر ٹکی ہوئی تھی، اور ارمغان نے پورے فنکشن کے دوران ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذلے کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہیں کیا، جیسے وہ ساری دنیا پر عیاں کر رہا ہو کہ یہ لڑکی اب اس کے حصار میں آ چکی ہے ہمیشہ کے لیے۔ رات کے آخری پہر جب وہ دونوں اس پروقار تقریب سے واپس اپنے نئے آشیانے لوٹے تو ثریا بیگم انہیں ڈھیروں دعائیں بلائیں لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ارمغان اور ذلے اپنے کمرے کی متصل کھلی بیلکنی میں آ کھڑے ہوئے، جہاں آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسکرا رہا تھا اور رات کی ہلکی خنک ہوا ان کے چہروں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ارمغان نے پیچھے سے ذلے کو اپنی باہوں کے فولادی نرم حصار میں جکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے ریشمی بالوں پر ٹکا دیا، جبکہ ذلے نے بھی پوری راحت کے ساتھ اپنا سر پیچھے کی طرف ارمغان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے ارمغان کے دل کی تیز دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں ذلے؟ ارمغان نے اس کے کان کے بالکل قریب نہایت مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ جب میں نے تمہیں زندگی میں پہلی بار کچن کے دروازے پر چائے کی ٹرالی تھامے دیکھا تھا نا، بس اسی ایک پل میرے دل نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ سادگی کی مورت ہی میری زندگی کا آخری پڑاؤ ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے زمانوں کے طوفانوں سے ٹکرانا پڑے گا۔ ذلے نے مسکرا کر ارمغان کے ان ہاتھوں پر اپنے نرم ہاتھ رکھ دیے جو اس کی گرد لپیٹے ہوئے تھے، اور اس کا دل تشکر سے بھر گیا۔ میں نے تو کبھی اپنے گمان میں بھی نہیں لایا تھا ارمغان کہ میری اس اندھیری اور اجڑی ہوئی زندگی میں آپ ایک اجالا اور ایک مضبوط ڈھال بن کر آئیں گے، کیونکہ میں نے تو بچپن سے صرف خوف کے سائے میں جینا سیکھا تھا، لیکن آپ نے مجھے زندگی کے اصل معنی سکھا دیے۔ اس کی آواز میں عقیدت اور محبت کا سمندر تھا ارمغان کے لیے۔ ارمغان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی گہری دل فریب آنکھوں میں ذلے کے لیے جنون کی حد تک پیار چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے کے پورے سے ذلے کے گال کو نرمی سے چھوا اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکنے عہد کیا۔ اب میں تمہارا محافظ بھی ہوں، تمہارا سب سے مخلص دوست بھی، اور تمہارا ہم سفر بھی۔ اب ان جھیل جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی میری جان۔ اب یہاں صرف مسکراہٹیں راج کریں گی اور میرا بے پناہ پیار۔ اس نے جھک کر انتہائی عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ ذلے کی پاکیزہ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اور یہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ ایک عمر بھر کا وہ خوبصورت عہد تھا جس نے ذلے کے ماضی کے تمام گہرے زخموں کو ہمیشہ کے لیے منجمل کر دیا۔ جبکہ چاند کی پہلی چاندنی ان دونوں کے اس ملاپ پر مسکرا رہی تھی، اور شاہ حویلی کی وہ ستم رسیدہ یتیم لڑکی اب ارمغان شاہ کے دل کی ملکہ بن کر محبت کے اس لازوال سفر پر نکل چکی تھی، جس کی آخری منزل صرف اور صرف خوشیاں تھیں۔